السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ محترم سامعین کرام اور مشاہدین کرام، آج میں پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں، بکھیا ادھیڑنے جا رہا ہوں رجب کے مہینے کی تمام بدعات اور خرافات کا۔ یعنی آج کا موضوع ہے پوسٹ مارٹم ماہ رجب کی بدعات کا۔ آج جو گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ دراصل قاری محمد اقبال عبدالعزیز فیصل آباد کی تحریر سے منقول ہے۔ تحریر ان کی ہے، زبان میری ہے، لیکن چونکہ بہت معلوماتی اور بہت بہترین موضوع ہے اور رجب کے مہینے میں جو بدعات و خرافات مسلمانوں نے ایجاد کر لیے ہیں ان کا بکھیا ادھیڑا گیا ہے اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اس لیے میں یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن پاک کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے حجۃ الوداع کے، آپ کے آخری حج میں، کہ مسلمانوں آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور بطور دین ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے دین کے نام پر جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم دیکھیں کہ رجب کے مہینے میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا کیا بدعات و خرافات ایجاد کر رکھے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے میں ان بدعات کے نام آپ کو گنا دوں، کیا کیا بدعات کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں نام گناؤں، آپ کے سامنے ارباز ابن ساریہ کی مشہور حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جان لیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شاہراہ، سنت نبوی کا راستہ، وہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کا راستہ ہے، جبکہ دین میں بدعات کا اجرا، بدعات کا داخل کرنا یہ گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں بہترین وعظ کیا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل دہل گئے۔ چنانچہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو لگتا ہے کوئی الوداعی نصیحت ہے، آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ سنو، میں تمہیں سیدھی اور روشن شاہراہ پر، ہائی وے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہے۔ میرے بعد کوئی ہلاکت اور تباہی چاہنے والا ہی اس راستے سے ہٹے گا۔ اور فرمایا، من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بما عرفتم من سنتی، تو تم میری معروف اور صحیح سنت کی اتباع کرنا اور ہدایت یافتہ سیدھے راستے پر چلنے والے خلفاء کی اتباع کرنا اور اسے اپنے دانتوں سے پکڑ لینا۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت کی راہ جنت کی راہ ہے اور بدعت کی راہ جہنم کی راہ ہے۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ نے پوچھا، میرے آقا بھلا جنت میں جانے کا انکاری کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے طریقے پر میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے راستے سے ہٹے گا، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ عزت اور احترام اور حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا وہ حرمت کے مہینے کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اس سے زیادہ رجب حرمت کا مہینہ ہے جس میں گناہوں سے بچنا ہے، اس سے زیادہ اس رجب کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رجب کے معنی ہوتے ہیں عزت و احترام کے۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، اس لیے اس ماہ کو رجب کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ صحیح حدیث میں رجب کو 4 حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، بقیہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں جیسا میں نے بتایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور حدیث سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ احترام کا مہینہ ہے۔ مگر اس کے علاوہ کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت اور احترام کا مہینہ ہے، کوئی خاص کوئی الگ فضیلت اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس مہینے میں نہ جانے کتنی بدعات اور خرافات اور عبادات ایجاد کر لی ہیں۔ پہلے میں گنا دیتا ہوں وہ بدعات۔ پہلی بدعت ہے صلاۃ الرغائب کی۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں لوگ ثابت کرتے ہیں۔ میں آتا ہوں ابھی اس کے پوسٹ مارٹم پر کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور دوسری چیز جو کرتے ہیں اس رجب کے مہینے میں، قصے معراج بیان کر کے اور 27 رجب کو معراج نبی کا جشن مناتے ہیں، یہ بھی بدعت و خرافات ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں ابھی۔ اسی طریقے سے معراج کی رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، یہ بھی بدعت اور خرافات ہے جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں خصوصی طور پر قبروں کی زیارت کرتے ہیں، یہ بھی بدعت و خرافات ہے جس کا میں ذکر کروں گا۔ ایسے ہی
فرا اور عتیرہ ایک ذبیحہ ہے جو زمانے جاہلیت والے رجب میں ذبح کرتے تھے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ ایسے ہی اس مہینے کی بدعات میں رجبی کنڈے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تو یہ ساری بدعات و خرافات ہیں۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کچھ وہ احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو موضوع اور گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں جن کو بیس بنا کر کے یہ بدعات و خرافات ایجاد کیے گئے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے، ماہ رجب کی پہلی بدعت جو ہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے ہے۔ چنانچہ آج ہم اسی پہلی بدعت کا ذکر کریں گے جو صلاۃ الرغائب کے نام سے، رغائب کی نماز کے نام سے جانی جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 550 سال کے بعد دین میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ایک من گھڑت روایت کو، ایک جھوٹی روایت کو بنیاد بنا کر کے اس بدعت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ اس موضوع روایت کے مطابق اب آپ دیکھیں یہ صلاۃ الرغائب ہے کیا۔ اس موضوع روایت کے مطابق یہ ایک نماز ہے جس کا نام ان جھوٹے لوگوں نے صلاۃ الرغائب رکھا ہے۔ یہ نماز ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے اختتام پر 70 مرتبہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں۔ سجدے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظم، 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والا اپنی جو بھی حاجت بیان کرے گا اس کی حاجت کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے گی۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، بکواس اور باطل بات ہے۔ اس من گھڑت نماز کی ایسی مبالغہ آمیز فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جن سے یہ نماز خود بخود باطل اور بدعت ثابت ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ اس نماز کی ادائیگی پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وہ روز قیامت اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا۔ اس نماز کا ثواب جب قبر میں آئے گا تو صاحب قبر اس سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ حسین، خوش گفتار اور خوشبودار جسم نہیں دیکھا۔ یہ کہے گا میں تمہاری اس نماز کا ثواب ہوں جو تم نے رجب کی فلاں تاریخ میں پڑھی تھی۔ جھوٹ جھوٹ۔ آج میں تمہارا حق لوں گا، قبر میں تمہاری تنہائی دور کروں گا، تمہاری وحشت دور کروں گا، روز قیامت میں تمہارے سر پر سایہ فگن رہوں گا اور تم کبھی خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ پھر وہ خوشخبری سنائے گا کہ آج تو میری وجہ سے عذاب قبر سے بچ گیا۔ یہ صلاۃ الرغائب کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز والی روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی یہ نماز سن 480 ہجری میں بیت المقدس میں ادا کی گئی یہ بدعت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 450 سال کے بعد جو نماز ایجاد کی جاتی ہے اس کو یہ لوگ دین قرار دیتے ہیں۔ احباب گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ جو عبادت عہد نبوی میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، نہ صحابہ کرام نے ادا کی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے یہ عبادت کی، وہ چیز 550
سال کے بعد دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو انہی بدعتوں اور خرافات میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، خبردار خبردار دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعہ، دین کے نام پر ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ پہلی بدعت ہے جو صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹی، باطل اور بے بنیاد نماز ہے اور سراسر بدعت ہے جو ہمیں جنت کو نہیں جہنم کا راستہ دکھا سکتی ہے اگر ہم اس سے باز نہ آئے تو۔ دوسری بدعت، معراج کا قصہ بیان کرنا اور 27 رجب کو معراج النبی کا جشن منانا۔ یہ ماہ رجب کے حوالے سے یہ ایک اور بدعت ہے جو 27 رجب کو جشن معراج النبی کے نام سے جاری کی گئی کہ آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اس رات میں مختلف عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جن کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ 27ویں کی رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز شب معراج پڑھتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ رات ہی معراج کی رات ہے، بغیر کسی شرعی دلیل سے۔ بعض ایام کو دیگر ایام پر فضیلت دینا ایک غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی دن کو زیادہ اہمیت دے جب تک اللہ اور اس کے رسول نہ بتلا دے۔ اس رات کو جشن منانا، اسے عبادتوں کے لیے خاص کرنا کئی ایک لحاظ سے غلط اور نامناسب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب ہی کو معراج کی رات سمجھنا درست عمل نہیں ہے، نہ اس کے دن، مہینے اور سال کا درست تعین کیا جا سکا۔ اللہ کے رسول کو معراج کب ہوئی ہے کلیئر پتہ نہیں ہے۔ 27 رجب کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ تاریخ اور سیرت کے علماء کرام نے 6 مختلف اقوال پر اختلاف کیا ہے، اس لیے 27 ہی کی رات کو معراج کی رات سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات کہی ہے صحابہ الرحیق المختوم نے۔ اگر مان لیا جائے کہ اس رات کا ٹھیک ٹھیک پتہ بھی چل جائے کہ یہی رات ہے تو بھی اس رات میں مخصوص عبادات کا انجام دینا ناجائز اور حرام ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا ہو، نہ اس پر عمل کیا ہو، نہ آپ کے صحابہ کرام سے بات ثابت ہو، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہو کہ انہوں نے 27 رجب کو کوئی خاص عمل کیا ہو۔ اس جشن کو مناتے وقت بہت سے غیر شرعی اور حرام اور نامناسب اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ اس میں بالعموم ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو شرعی فرائض تک کی ادائیگی نہیں کرتے، نماز تک نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، مگر اس قسم کی محفلوں میں بڑی سرگرمی اور اہتمام سے شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت سی احادیث صحیحہ کا انکار بھی ہے جن میں دین میں بدعت داخل کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس رات کو معراج النبی کا جشن مناتے ہیں اور خصوصی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے دین میں بدعات ایجاد کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تیسری چیز، رجب میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا اور قیام کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔
ماہ رجب کی مروجہ بدعات میں سے ایک یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں راتوں میں نماز پڑھنا اور دن میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں تاریخ کا روزہ اور کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کو سنت ثابت کرنے کے لیے ایسی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے جو یا تو ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ایک ساتھ روزے یا اعتکاف کے لیے مخصوص کرنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا ائمہ مسلمین سے کوئی چیز وارد نہیں ہے کہ رجب اور شعبان دونوں مہینے میں روزے رکھے جائیں۔ شعبان میں تو ثابت ہے لیکن رجب میں نہیں۔ صحیح اور بخاری مسلم یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ پورے سال میں ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ البتہ جہاں تک رجب کے روزے کی بات ہے تو اس بارے میں ساری احادیث ضعیف بلکہ گڑھی ہوئی ہیں۔ رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ اہل علم ان میں سے جتنی حدیثیں وارد ہیں کسی ایک حدیث کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ یہ احادیث ضعیف روایات کے اس گروہ میں سے ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہو گے کہ ضعیف حدیث فضیلت میں چل سکتے ہیں، لیکن یہ ضعیف حدیث اس لیول کی نہیں ہے جو فضیلت کے سلسلے میں چلتی ہیں، بلکہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ کیا کرتے ہو مسلمانوں؟ جو بات ثابت ہے، جو قرآن ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیطان نے آپ کو اس سے دور کر کے شرک اور بدعات میں پھنسا دیا ہے اور آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے لوٹو، رجوع کرو قرآن و سنت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے علماء اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن و سنت کی طرف اپنی بات پلٹا دو۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص دن کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص رات میں تہجد اور قیام کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابل حجت ہو۔ علامہ ابن حجر نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے تبیین العجب فیما ورد فی فضل رجب۔ رجب کی فضیلت میں جو باتیں وارد ہیں، عجیب عجیب باتوں کو واضح کرنا اور ظاہر کرنا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ماہ رجب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے مسلسل 3 مہینوں رجب، شعبان اور رمضان کے روزے نہیں رکھے جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے۔ نہ ہی آپ نے رجب کا روزہ رکھا، نہ اس کے روزے کو پسند کیا، بلکہ آپ سے رجب کے روزے کی ممانعت کے سلسلے میں حدیثیں وارد ہیں جسے ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے رجب کے روزے کی کراہیت مروی ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو کوڑے مارے کرتے تھے جب تک کہ وہ کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ رجب کیا ہے؟ رجب کی تعظیم تو اہل جاہلیت کرتے تھے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص ہر ماہ ایام بیز یعنی عربی مہینے کے 13-14 کو روزہ رکھتا تھا یا صوم داؤدی رکھتا تھا تو اب بھی رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتا تھا، ایک دن افطار کرتا تھا، یہ صوم داؤدی ہے، تو ایسا شخص رجب میں بھی رکھے۔ لیکن خاص رجب کی وجہ سے کوئی روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
چوتھی بدعت رجب کے مہینے میں قبر کی زیارت زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ بھی ایک گڑھی ہوئی بدعت ہے۔ قبر کی زیارت کسی بھی وقت کسی مہینے میں کی جا سکتی ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فزوروہا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کرو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آخرت یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ لیکن کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، رجب کا مہینہ متعین نہیں ہے، رجب کے مہینے میں خصوصی زیارت یہی بدعت ہے۔ پانچویں بدعت فرا اور عطیرہ کی ہے۔ ایک اور رسم جو زمانے جاہلیت سے عربوں میں آتی تھی، عطیرہ، زمانے جاہلیت کی ایک رسم ہے جو عربوں میں تھی، اس کا نام فرا اور عطیرہ ہے۔ فرا کا مطلب ہے جانور کا پہلا بچہ۔ عرب اونٹ اور بکری کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی حرمت کا ہے اور وہ رجب کی زیادہ تعظیم کرتے تھے، اسی لیے اسی میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ عطیرہ رجب اس جانور کو کہا جاتا تھا جسے ماہ رجب میں بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ عید الاضحیٰ کی طرح یہ چیز ان میں عام طور سے رائج تھی۔ اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد اس قبیح اور بری رسم کا خاتمہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب کوئی فرع نہیں، کوئی عطیرہ نہیں، سب درست نہیں، چھوڑو، یہ سب منسوخ ہے۔ بلکہ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو عید الاضحیٰ کا تیوہار دیا اور فرمایا کہ اس روز عید مناؤ، اب قربانی کرو، اللہ کے نام پر اپنے بہترین پیارے پیارے جانور ذبح کرو۔ لہذا رجب کی افضلیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس مہینے میں جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں اہل جاہلیت کی مشابہت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ماہ رجب میں عمومی طور پر جانور ذبح کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے عام طور سے، لیکن خاص کر لینا اس مہینے میں کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے اس میں جانور ذبح کرنا، یہ ہم منع کرتے ہیں۔ اس مہینے کی خاص فضیلت کا اعتقاد رکھ کر کے اور یہ سمجھ کر کے کہ جانور ذبح کرنا کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے اس مہینے میں، تو یہ اسی جاہلیت کے عطیرے کی مانند ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ بدعات لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ چھٹی بات رجب میں عمرہ، اور ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، عمرے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ صاحب وہ ہو رجب کے مہینے پورا حرم بھر جاتا تھا، وہ بہت سارے ملکوں کے لوگ، پاکستان اور شیعہ اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ بھر جاتے تھے حرم میں، رجب میں سمجھتے تھے کہ عمرے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ بعض لوگ خاص کر اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کو کچھ لوگ بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ اس عمل پر کوئی دلیل کتاب و سنت اور صحابہ کے عمل سے نہیں پائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کی کوئی فضیلت ہو، نہیں ہے۔ اس کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کو حج کے برابر والا ثواب قرار دیا۔ اسی طرح حج کے مہینوں میں عمرے کی بھی خاص فضیلت وارد ہے۔ یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ہیں۔ صحیحین میں سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، اور آپ کہتے ہو کہ رجب میں عمرے کی فضیلت ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ، بدعت پر۔ کسی زمانے میں متعین عبادت نہیں کی جا سکتی جب تک اس پر قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص رجب کی فضیلت کا اعتقاد رکھے بغیر یوں ہی رجب میں چلا جائے، مکہ مکرمہ عمرہ کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن رجب میں خاص کر خاص فضیلت سمجھنا یہ غلط ہے۔ ساتویں بات، رجبی کنڈے
جو کہتے ہیں نا رجب کے کنڈے، وہ سماعت کیجیے۔ یہ سب سے بڑی بدعت اور خرافات یہ بھی اس مہینے کی ایک اور نہایت مکروہ اور خطرناک بدعت رجبی کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ماہ رجب کی 12 تاریخ کو، غور سے سنیے گا، بہت سے لوگ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے بھرتے ہیں۔ اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھی گئی ہے۔ ہندوستان کے ایک شخص نے داستان عجیب نامی کتاب میں اس بدعت کا تذکرہ نیاز نامہ امام جعفر صادق کے عنوان سے کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، وہ جھوٹا لکھتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وزیر کے محل کے باہر امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ جو شخص ماہ رجب کی 22 تاریخ کو غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر کے میرے نام کی پوڑیاں بنا کر کے کھیر 2 کنڈوں میں بھر کر کے میرے نام پر فاتحہ کرے اور بارگاہ الہی میں اپنی مراد اور حاجت پیش کرے، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہانی گڑھی ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے ایسے ہی کیا، چنانچہ اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر کے لوٹا اور شاندار محل تعمیر کر کے اس میں رہنے لگا۔ وزیر کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ جھوٹ پر جھوٹ۔ وزیر کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا تو اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ پھر جب اس نے کنڈوں کی حقیقت کو تسلیم کر کے کنڈے بھرے تو اس کی حکومت بحال ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ ہر سال بڑے اہتمام سے کنڈے بھرنے لگے۔ اس سارے قصے میں شرک اکبر پر مبنی اعمال کی دعوت دی۔ شرک اکبر جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے عمل کی دعوت دی کہ بھلا اسلام کیسے ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، جن اور فرشتے کے نام پر کوئی صدقہ، کوئی نیاز دینا شرک اکبر ہے جو آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر دے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے، اسے غیر اللہ کے لیے کرنا بڑا شرک ہے جو آپ کو اسلام سے خارج کرتا ہے۔ نیاز دینا عبادت ہے، عبادت کا حق اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں شرک کرنا، شریک کرنا بڑا جرم ہے۔ اس کہانی میں 22 رجب کی تاریخ متعین کی گئی ہے جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ تاریخ پیدائش ہے نہ تاریخ وفات ہے، جھوٹ ہے، بہت بڑی جھوٹی کہانی ہے۔ نہ ہی ان کے زندگی کے کسی اہم واقعے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ اہم بات یہ ہے کہ اس قصے میں مدینہ کی جس بادشاہت کا ذکر ہے تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جناب جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور حیات میں مسلمانوں کا دارالخلافہ یا تو دمشق تھا یا بغداد تھا، مدینہ نہیں تھا۔ حضرت علی کے زمانے سے دارالخلافہ مدینہ سے ہٹ گیا تھا۔ اصل میں اس کے پیچھے رافضیوں، اسلام کے دشمنوں اور شیعوں کا ہاتھ ہے، ان کی گھناؤنی سازش ہے اس میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ یزید کے والد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، سارے مومنوں کے ماموں، ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی، صحابی رسول، کاتب وحی کی وفات کا دن ہے 22 رجب۔ یہ لوگ ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں۔
اور اس دن میں کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مگر اپنے اس خبیث خبث باطن پر، اپنے اس خباثت پر پردہ ڈالنے کے لیے لکڑہارے کی داستان بنائی ہے انہوں نے۔ مقصد کیا ہے کہ ایک صحابی رسول کی وفات پر خوشیاں منائیں یہ خبیث، اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے لکڑہارے کی بیوی کا قصہ گڑھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں سب سے پہلے یہ بدعت ریاست رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں شروع کی گئی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو عید میلاد کے نام پر، جشن معراج النبی کے نام پر، محبت رسول کے نام پر جشن مناتے ہیں، بدعات ایجاد کرتے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے، ہم یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ ہم ان سے کہیں گے ٹھیک ہے، محبت کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، بلکہ تم اس بات سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے دین میں بدعت ایجاد کرنے کی وجہ سے، اس کے رسول کے سنت کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ محبت کی وجہ سے نہیں، دین میں بدعت کی وجہ سے، سنت کی مخالفت کی وجہ سے تم کو عذاب ہوگا۔ امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ سب سے بڑے تابعی حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو مسجد میں یصلی بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سے زیادہ پڑھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب فجر کی اذان ہو جائے تو فرض نماز سے پہلے صرف 2 رکعت ہے، وہ بھی مختصر 2 رکعت ہے فجر سے پہلے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی 2 رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے، اور مختصر نہیں بلکہ لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے اس کو منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس نے کہا یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، نماز پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا؟ یہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا؟ قال لا، کہا نہیں، نماز پر نہیں پکڑے گا، ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا سنت کی مخالفت پر۔ تو سنت کی مخالفت کر رہا ہے، دین میں بدعات ایجاد کر رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، صاحب فاتحہ پڑھنا ثواب ہے، قرآن خوانی ثواب ہے، آپ اس سے منع کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن فاتحہ جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھیے، قرآن جب پڑھنا ہے تب پڑھیے۔ فاتحہ کھانوں پر، قرآن کھانوں پر اور مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا آپ وہاں پڑھتے نہیں ہو، مردوں پر اور کھانوں پر آپ نے فاتحہ اور قرآن خوانی کی ہوئی ہے، تو یہ بدعت ہے، اس پر آپ پکڑے جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں جو رجب کی فضیلت کے بارے میں مشہور ہیں لیکن ضعیف یا باطل ہیں، تاکہ آپ جان لیں۔ آپ کہیں گے آپ نے کہہ دیا سب حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ ذکر نہیں کیا۔ میں ذکر کرتا ہوں ان حدیثوں کا جو بہت مشہور ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث رجب کی فضیلت کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ سماعت کیجئے، جھوٹی اور کمزور حدیثیں کیا کیا ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی جائے، آپ جان لیں کہ یہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا جھوٹی ہے یا گڑی ہوئی ہے، اس پر آپ اعتماد نہیں کریں گے۔ نمبر 1، ایک حدیث ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ھذا الحدیث ضعیف منکر، یہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، قابل اعتبار اور قابل حجت نہیں ہے۔ دوسری حدیث کیا بیان کی جاتی ہے؟ فضل شہر رجب علی الشہور کا فضل القرآن علی سائر الکلام، رجب کے مہینے کی فضیلت
باقی 11 مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری باتوں پر ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہو موضوع، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، بے اعتبار بے دلیل حدیث ہے، باطل ہے۔ تیسری حدیث سنیں رجب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ دہلوی وغیرہ کی روایت ہے کیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوعات میں ذکر کیا، گڑھی ہوئی حدیثیں جہاں انہوں نے ذکر کیا ان گڑھی ہوئی حدیثوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو تبیین العجب فیما ورد فی رجب، رجب کے عجائبات میں اس کو شمار کیا ہے۔ حدیث صحیح نہیں ہے۔ چوتھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لا تغفلوا عن اول جمعۃ من رجب، رجب کے پہلے جمعہ سے غافل نہ رہو، فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب، یہ وہ رات ہے جس کا نام فرشتے رغائب رکھتے ہیں، اور وہی صلاۃ الرغائب والی لمبی حدیث ہے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں مجموع میں کہ انہا بدعۃ منکرۃ قبیحۃ، یہ ایک قبیح اور منکر بدعت ہے۔ اور مسلم کی شرح میں امام نووی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں قاتل اللہ واضعها ومخترعها، جس نے اس حدیث کو گڑھا ہے، اس کو ایجاد کیا، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ فإنها بدعۃ منکرۃ من البدع، یہ منکر بدعات میں سے ہے، ضلالۃ و جہالۃ، جو گمراہی اور جہالت پر مبنی ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی سے پوچھا گیا صلاۃ الرغائب کے بارے میں جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ کیا وہ جماعت سے پڑھی جائے یا نہ، علامہ ہیثمی نے جواب دیا کہ صلاۃ الرغائب یا لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی جو نمازیں ہیں، بدعتان قبیحتان مذمومتان، قبیح اور بری قسم کی بدعات ہیں یہ، وحدیثہما موضوع، ان دونوں کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں۔ فیکرہ فعلہما، 15 شعبان کی رات میں بھی قیام اللیل مکروہ ہے، اور یہ پہلی جمعہ کی رات والی نماز بھی مکروہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا یہ وہ نماز ہے جس کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ صحابہ میں سے کسی نے پڑھی، نہ تابعین میں سے کسی نے پڑھی، نہ ائمۃ المسلمین میں سے کسی نے پڑھی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی، نہ سلف صالحین میں سے کسی نے رغبت دلائی، نہ ائمہ میں سے کسی نے رغبت دلائی، اور نہ کسی نے اس کی فضیلت کا ذکر کیا۔ کہاں سے آ گئی یہ نماز؟ اور اس سے متعلق جو حدیث مروی ہے کذب موضوع، جھوٹ ہے، گڑھی ہوئی ہے تمام اہل علم کے مطابق۔ 5ویں حدیث جو صحیح نہیں ہے کیا بیان کی جاتی ہے؟ رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات، رجب کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکیاں بڑھاتا ہے۔ فمن صام یوما من رجب، اگر کوئی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھ لے، صام سنتن، تو گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ ومن صام منہ 7 ایام، جو ایک ہفتہ روزہ رکھ لے، غلقت عنہ 7 ابواب جہنم، تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ومن صام 8 ایام، اور جو کوئی 7 دن کا روزہ رکھ لے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں ھذا باطل و اسنادہ مسلم، یہ حدیث باطل ہے اور اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں، اندھیری ہے سند۔ امام ہیثمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا، اور اس میں ایک راوی ہے عبد الغفور جو متروک ہے، اس کا اعتبار نہیں، ترک کر دیا ہے محدثین نے اس کی روایت کو لینا۔ 7ویں حدیث من صام 3 ایام من شہر حرام، اشہر حرم جو 4 مہینے ان میں سے جو کوئی 3 دن کا روزہ رکھ لے، خمیس جمعہ اور سنیچر کا، کتب اللہ لہ عبادت 900 سنہ،
تو اللہ تعالیٰ اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، اور ایک لفظ میں 60 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ علامہ حیثمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث حجت کے قابل نہیں ہے، اور علامہ ابن جوزی نے بھی فرمایا کہ حدیث صحیح نہیں۔ حاصل کلام کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ساری کی ساری ضعیف ہیں اور حجت کے قابل ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت کا مہینہ ہے، اس میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق دے، دین میں بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔